اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ سورۃ البقرہ آیت نمبر 155۔ آزمائش کی پیشگی خبر، یعنی پہلے سے آزمائش کا بتا دیا گیا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، یعنی کھرے اور کھوٹے کو الگ کرنے نکھارنے کے لیے ضرور آزمائیں گے کہ تم مشکلات اور مصائب میں صبر کرتے ہو یا نہیں، اللہ رب العزت کے فیصلوں پر راضی رہتے ہو یا نہیں۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ خوف سے، یعنی تھوڑا سا دشمنوں کا خوف مسلط کر کے آزمایا جائے گا کہ تم صبر کرتے ہو یا نہیں۔ واضح ہے کہ لفظ شیء میں تنوین لا کر انتہائی قلت بیان کر دی ہے تاکہ بتا دیا جائے ہر مصیبت جو انسان کو پہنچتی ہے، چاہے وہ کتنی بڑی ہو، مگر وہ ان مصائب کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے جن سے اللہ رب العزت نے بچایا ہوا ہے۔ وہ یہ کہ ان بندوں کو دکھا دیا جائے کہ اللہ رب العزت کی رحمت کسی حال میں بھی بندے سے جدا نہیں ہوتی، حتیٰ کہ مشکلات آنے کے باوجود بندے پر اللہ رب العزت کی بڑی بڑی نعمتیں موجود ہوتی ہیں۔ بلجوعی، اور کچھ بھوک سے آزمائیں گے، یعنی کچھ معاشی مشکلات میں مبتلا کر کے آزمایا جائے گا کہ تم صبر کرتے ہو یا نہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، جس دن آپ کے گھر میں فاقہ ہوتا تو بہت خوش ہوتے کہ ہمارے گھر آج وہ مہمان آیا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اکثر آیا کرتا تھا۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مال و جان، وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور پھلوں میں کمی کرنے کے ساتھ، یعنی عزیز و اقارب کی وفات، کھیتی اور باغ کے ضائع ہونے کے نقصانات اور دوسرے نقصانات کے ذریعے بھی آزمایا جائے گا کہ تم صبر کرتے ہو یا نہیں۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، آپ ایسے صابرین کو خوشخبری دے دو، یعنی انہیں خوشخبری دے دو جس چیز سے بھی وہ خوش ہوں گے اللہ رب العزت وہی خوشی عطا فرما دیں گے۔ واضح ہے کہ یہاں بشارت میں اجمال ہے، تفصیل نہیں ہے کہ کس چیز کی بشارت دے دیجئے۔ اس میں اشارہ ہے کہ وہ جو کچھ چاہیں گے وہی ملے گا۔ یہ صبر کے منافی نہیں ہے۔ نقطہ صبر کی تعریف یہ ہے کہ بندہ تقدیر پر اعتراض نہ کرے، رہا شکوے کے بغیر مصیبت کا اظہار، تو یہ صبر کے منافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے قصے میں فرمایا اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ، بے شک ہم نے انہیں صبر کرنے والا پایا، بڑا خوبیوں والا ہے یہ بندہ۔ اس کے ساتھ یہ بھی ان کے متعلق خبر دی وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور جبکہ ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے یہ تکلیف لگ گئی ہے اور تو سارے رحم کرنے والوں میں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ آیت کا میسج آپ کے نام، ثابت قدمی سے کامیابی ملتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے کہ عظیم کام ثابت قدمی سے ہی پورے ہوتے ہیں اور ان کے کرنے والے ثابت قدمی سے ہی کامیاب ہوتے ہیں، اور ثابت قدمی صبر سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ پس جو صبر کرتا ہے وہ اللہ کی سنت کے مطابق ہوتا ہے اور اسے اللہ کی خصوصی معیت نصیب ہو جاتی ہے اور کامیابی اس کا مقدر بن جاتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے صبر کو کامیابی کا سبب قرار دیا ہے۔ اور اس کے برعکس جو صبر نہیں کرتا تو اللہ رب العزت کی خصوصی معیت حاصل نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس نے اللہ کی سنت اور اس کے طریقے کی خلاف ورزی کی ہے اور ثابت قدمی اختیار نہیں کی، جس کی وجہ سے وہ اپنے مقصد کی انتہا کو نہیں پہنچ سکا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ الاستقامت فوق الف کرامہ، استقامت 1000 کرامتوں سے بھی بہتر ہے۔ یعنی ایک آدمی سے اگر 1000 کرامتیں ظاہر ہوں، آپ سوچیں اگر ایک کرامت ظاہر ہو تو آدمی کی کتنی قدر کرتے ہیں لوگ۔ 1000 کرامتیں ظاہر ہوں اور ایک آدمی استقامت سے نماز پڑھ رہا ہو، قرآن پڑھ رہا ہو، دین پر چل رہا ہو، مستقل طور پر دین پر چل رہا ہو، تو استقامت 1000 کرامتوں سے افضل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ثابت قدمی نصیب فرمائے، صبر نصیب فرمائے اور دین کے کاموں کی ہمت، طاقت، قوت، شوق، ذوق نصیب فرمائے۔ آمین۔